جو زندگی بخشتی ہے۔ کتاب مقدس میرے ساتھ کھولیے گا۔ دو حوالہ جات آج صبح ہم تلاوت فرمائیں گے۔ پہلا یوئیل نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا دوسرا باب، یہ جو کلیدی آیت ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، بلکہ میں چاہوں گا ہم سب مل کر اس آیت کو دہرائیں۔ رات کو بھی آپ نے اس پر کلام سنا تھا۔ کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بڈھے، یہاں پر مجھے بڑے بوڑھے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی خوشی کی خبر موجود ہے، اور وہ یہ ہے تمہارے بڈھے کیا کریں گے؟ خواب، اور جوان رویا دیکھیں گے۔ دوسرا حوالہ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ روح القدس کے اعمال، جس کو آپ رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت فرمائیں گے۔ جب عید پینتیکاست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ زبانیں ہمیشہ سنی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر خدا کی قدرت یہ ہے، انہوں نے زبانوں کو دیکھا، پھر اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام کے سنے پڑے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح ہم روح القدس کے اس نزول کے تعلق سے چند باتوں پر غور کریں گے۔ روح القدس ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کیوں اس کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے گیتوں کے اندر اس کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں؟ روح کے لیے جو یونانی کا لفظ ہے وہ ہے نوما۔ نوما کا مطلب ہے ونڈ، ہوا، بریتھ، سانس۔ یہ روح القدس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس کو دوسرا مددگار بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے مددگار کے لیے گریک ورڈ ہے الوس پیراکلیٹوس، کا مطلب ہے پہلے کی طرح لیکن دوسرا۔ کون سا جی؟ پہلے کی طرح لیکن دوسرا، ذات میں، صفات میں، قدرت میں ایک جیسا لیکن شخصیت کے اعتبار سے اس سے علیحدہ۔ الوس یسوع کے لیے استعمال ہوا، پہلا وہ تھا۔ دوسرا روح القدس کے لیے پیراکلیٹوس، جس کا مطلب ہے مددگار۔ روح القدس یہ ایمانداروں کے لیے مددگار ہے، اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ایمانداروں کے لیے یا اسرائیل کے ساتھ یوئیل نبی مخاطب ہو کر انہیں ایک بڑی خوشی کی خبر دیتے ہیں، اور اس بڑی خوشی کی خبر کے اندر وہ ان کی توجہ کو روح القدس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں یہ ہوگا، خدا اپنی روح میں سے کس کی روح میں سے؟ اپنی روح میں
سے لے کر سب بشر پر اس کو ڈالے گا۔ اور پرانے عہدنامہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس یہ خود ٹائم ڈیز ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے لوگوں پر آتا اور جو کام انہوں نے کرنے ہوتے وہ اس کو کرتے۔ آپ دیکھتے 3 شخصیات کے اوپر روح القدس کا نزول ہوتا، کاہنوں، بادشاہوں اور نبیوں کے اوپر روح القدس کا نزول ہوتا، اور پھر جب یہ کام پورا ہو جاتا روح القدس ان سے اٹھا لیا جاتا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمیں جو ہے ساؤل بادشاہ کی ملتی ہے۔ جب اس کو مسح کیا گیا، جب اس کو انائٹ کیا گیا تو روح القدس اس کے اوپر ظاہر ہوتا، اس پر آتا، اس کو زور بخشتا، اس کو طاقت بخشتا، لیکن جو ہی اس نے خدا کے حکم کی عدولی کی تو روح القدس جو تھا وہ اس پر سے اٹھ گیا اور خدا کے بندہ داؤد پر وہ نازل ہوتا اور زور سے نازل ہوتا۔ اور کلام کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں ایک بری روح آ کر ساؤل کو ستاتی اور وہ اس بری روح کے تاثر کے اندر آ جاتا۔ لیکن آج شام ہم روح القدس کی قدرت کے تعلق سے سیکھیں گے۔ روح القدس یہ ایک شخصیت ہے، یہ خدا میں سے خدا، نور میں سے